گالی دے رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ہلاک و برباد کر دے، مجھے اپنی رحمت سے دور کر دے. اتنا خطرناک لفظ. نبی کریم علیہ السلام نے مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے، شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بکنے والا بےہودہ ہوتا ہے. اب یہ تینوں باتوں پہ غور کر لیں، شاید تینوں ہی ہوتی ہیں آج کل. رسول اللہ مسلمان کی تعریف کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ تانا دیتا. اور ہمارا تو اس وقت تک کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب ہم سامنے والے کے تن بدن میں آگ نہ لگا دیں کہ ایسا جملہ نہ بولتے. میرے آقا فرما رہے ہیں مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بکنے والا بےہودہ ہوتا ہے، یعنی گالی دینے والا. یہ تینوں باتیں کثرت سے ہمیں پائی جاتی ہیں. جھگڑا نہ بھی ہو، دوست آپس میں بات کر رہے ہوتے تو گالی سے شروع کرتے ہیں، گالی پہ ختم کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ صرف لفظ نہیں ہوتے، یہ باقاعدہ بد دعائیں ہوتی ہیں. اور سامنے والے مسلمان کو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی سواری کو بھی اس طرح کی الفاظ لعنت ملامت کرنے سے منع فرمایا. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسعد فيها عطاء فيستجيب لكم. اپنی جانوں کو بد دعا نہ دیا کرو. بہت سے لوگ کہتے ہیں لعنت ہو مجھ پر، میری سواری پر، سورا پر. عادت ہوتی ہے، عورتوں میں بہت ہوتی ہے، خاص طور مر جائے پھر دیکھا کرے. فرمایا اپنی جانوں پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو کہ وہ اتفاقاً وہ گھڑی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتفاقاً وہ گھڑی ہو جس میں رب تعالیٰ سے جو مانگے وہ تمہیں دے دے. بہت سے ماں باپ کی عادت ہوتی ہے. اچھا ماں باپ کے حقوق تو بہت بیان ہوتے ہیں اور ہیں بھی ماں باپ کے حقوق، لیکن اولاد کے حقوق نہ بیان ہوتے نہ ماں باپ سننے کو تیار ہے. اولاد کو غصے میں بھی بد دعا دینے سے منع کیا گیا کہ بد دعا بھی رد نہیں ہوتی ماں باپ کی. اور ہمارے عادت پھر بعد میں خود روتے ماں باپ، پہلے بد دعا نکال دیتے غصے میں، تیرا بیڑا غرق ہو، دفعہ ہو، یہ سب گالی. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے مال کو، نہ اپنی جان کو بد دعا مت دو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک انصاری نے کہ اونٹ بدل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اس نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی. نبی کریم علیہ السلام نے اسے اونٹ سے اتر جانے کا حکم دیا، اسے اونٹ سے اتر جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا فلا تصحبنا بملعون، اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو لے کے نہ چلو. ہمارے قافلے میں ملعون جانور جس کو تم نے لعنت کی اس کو لے کے مت چلو. کتنا ناراض ہوتے تھے. ہمارے باپ دادا سواری نہ کرے تو اس پہ لعنت، دکان نہ چلے دکان پہ لعنت، دوستوں پر لعنت، گھر والوں پر لعنت، بات بات پر لعنت. میرے آقا علیہ السلام نے سواری سے جدا کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام اہل سنت امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مرد و مرعون نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کرے. یوں ہی مچھر، کیا فرما رہے ہیں، یوں ہی مچھر اور ہوا اور جمادات اور حیوانات پر بھی لعنت نہ کرے. یا مسلمان کو، بھائی کو، رشتہ دار کو لعنت کر رہا ہوں. لعنت ایک بد دعا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، ہلاک برباد ہو. اچھا اب قرآن میں جہاں ہے آیت مبارکہ جس کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں، آیت نمبر 61، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ بھی ہر جھوٹے پہ نہیں بولا جائے گا، یہ بھی سمجھے گا. ایک عام جھوٹ بولا جاتا ہے، اگرچہ وہ گناہ ہے، اگرچہ وہ مذموم ہے، لیکن لعنت یہاں بھی نہیں دی جائے گی.
کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین جو قرآن کہہ رہا ہے کس اللہ کو جھٹلانے والے پر لعنت. تو عام جھوٹ اور اللہ کو جھٹلانا بہت فرق ہے. ایک بندہ جھوٹ بولے لیکن مسلمان ہے تو اس پر لعنت نہیں کی جائے گی. ہاں جھوٹ کی مذمت کی جائے گی, اس میں سمجھایا جائے گا, لیکن یہ قرآن کی آیت چشمہ کر دیتے ہیں کہ کس لعنت کس جھوٹے کو لا گیا جو اللہ کو جھٹلاتا ہے, جو کفر کرتا ہے. یہاں مراد یہ ہے. اور کافر کو بھی کب لعنت کا حکم؟ جب اس کا کفر پر مر جانا یقینی ہے, یعنی کفر پہ مر گیا اب لعنت کر سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ اب بھی کیوں کر رہا ہے؟ جتنی دیر تو لعنت کر رہا ہے تجھے اس کا حکم نہیں ہے, تجھے اس کا حکم نہیں ہے, نہ ہی کوئی ثواب کا کام ہے, تو اتنی دیر اللہ کا ذکر کر لے بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی ربی صلی اللہ علیہ وسلم.